السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو عام موٹیویشن نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں گے امیر لوگ کیسے سوچتے ہیں، پیسہ اصل میں کیسے کام کرتا ہے، اور کیوں 90% لوگ ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں لیکن مالی آزادی حاصل نہیں کر پاتے۔ پلے بڑھے ہیں، ہمیں سکھایا گیا اچھے نمبر لو، اچھی ڈگری لو، اچھی جاب لو، ریٹائرمنٹ تک کام کرو۔ یہ سسٹم برا نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے یہ آپ کو محفوظ بناتا ہے، آزاد نہیں۔ ریٹ ریس کیا ہے؟ جاب، سیلری، بلز، EMI، اسٹریس، ریپیٹ۔ آپ پیسہ کماتے ہیں، پھر بلز دیتے ہیں، پھر دوبارہ کام کرتے ہیں، اور یہ چکر چلتا رہتا ہے۔ کیا آپ اس میں ہیں؟ زیادہ تر لوگ ESBI، یہ صرف 4 طریقے نہیں ہیں پیسہ کمانے کے، یہ 4 مختلف ذہنیتیں ہیں۔ امپلائے، یہ لوگ نوکری کرتے ہیں، ان کی ترجیح سیکیورٹی، فکس تنخواہ، بینیفٹس۔ یہ لوگ کہتے ہیں مجھے پکی جاب چاہیے۔ مسئلہ، ان کی آمدنی وقت کے بدلے آتی ہے، اگر وقت رک گیا پیسہ رک گیا۔ سیلف امپلائڈ، یہ لوگ خود کے باس ہوتے ہیں، ڈاکٹر، وکیل، فری لانسر، دکاندار، لیکن اگر یہ کام نہ رکیں تو آمدنی رک جاتی ہے۔ یہ آزادی نہیں، یہ خود کی ملازمت ہے۔ بزنس اونر، یہاں کھیل بدلتا ہے۔ بزنس اونر سسٹم بناتا ہے، لوگ اس کے لیے کام کرتے ہیں، وہ ہر دن کام نہ بھی کرے، بزنس چلتا ہے۔ انویسٹر، یہ سب سے طاقتور کوادرنٹ ہے، پیسہ کو کام پر لگاتا ہے۔ انویسٹر پیسے کو کام پر لگاتا ہے، اسٹاک، ریئل اسٹیٹ، بزنس شیئر، فنڈز۔ فرق انکم کا نہیں ہے، فرق کنٹرول کا ہے۔ امپلائی کو لگتا ہے وہ محفوظ ہے، انویسٹر کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول میں ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، آپ محفوظ بننا چاہتے ہیں یا آزاد۔ اگر آپ ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ واقعی اپنی مالی زندگی بدلنا چاہتے ہیں۔ اب ہم سطحی باتیں نہیں کریں گے، اب ہم ہر کوادرنٹ کے پیچھے کی نفسیات سمجھیں گے، کیونکہ مسئلہ پیسے کا نہیں، شناخت کا ہے۔ امپلائی مائنڈ سیٹ، گہرا تجزیہ۔ امپلائی صرف نوکری نہیں کرتا، وہ ایک ذہنی فریم ورک میں جیتا ہے۔ اس کی ترجیحات کیا ہے؟ سیکیورٹی، فکس تنخواہ، مستقل آمدنی، بینیفٹس۔ وہ رسک نہیں ہے، غیر یقینی صورتحال سے ڈرتا ہے۔ امپلائی کا سب سے بڑا جملہ، مجھے بس ایک محفوظ زندگی چاہیے، اور یہ غلط نہیں ہے، لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب سیکیورٹی ایک لت بن جائے۔ امپلائی کی سب سے بڑی طاقت سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے۔ وہ مہارت سیکھتا ہے لیکن سسٹم نہیں سیکھتا۔ وہ کمپنی کے لیے ویلیو بناتا ہے، اپنے لیے نہیں۔ اگزامپل، فرض کریں ایک شخص 2 لاکھ ماہانہ کماتا ہے لیکن کوئی بزنس نہیں، کوئی سرمایہ کاری نہیں، کوئی سائیڈ انکم نہیں۔ اگر جاب گئی، زیرو۔ یہی کمزوری ہے۔ سیلف امپلائڈ مائنڈ سیٹ، آزادی یا جال۔ یہ لوگ محنتی ہوتے ہیں، ڈاکٹر، وکیل، فری لانسر، کنسلٹنٹ۔ انہیں کنٹرول پسند ہوتا ہے، لیکن ان کا جال کیا ہے؟ اگر وہ کام نہ کریں، آمدنی بند۔ یہ خود کی ملازمت ہے۔ سیلف امپلائڈ لوگ اکثر کہتے ہیں کوئی میرے جیسا کام نہیں کر سکتا۔ یہی جملہ انہیں بی کوادرنٹ میں جانے سے روکتا ہے، کیونکہ بزنس بنانے کے لیے آپ کو کنٹرول چھوڑنا پڑتا ہے۔ بزنس اونر مائنڈ سیٹ، یہاں ذہنیت مکمل بدلتی ہے۔ بزنس اونر پوچھتا ہے میں ایسا سسٹم کیسے بناؤں جو میرے بغیر چلے؟ یہاں 4 چیزیں ضروری ہیں: ٹیم، سسٹم، پروسیس، اسکل۔ اگر آپ کے بغیر بزنس رک جائے، آپ ایس میں ہیں، بی میں نہیں۔ میک ڈونلڈس پرنسپل، برگر بزنس میں نہیں ہے، وہ سسٹم بزنس میں ہے۔ ایک 19 سالہ نوجوان بھی اس کا فرنچائز چلا سکتا ہے۔ کیوں؟ سسٹم انویسٹر مائنڈ سیٹ کی سوچ ہے، میرا پیسہ میرے لیے کیسے کام کرے۔ وہ 3 چیزیں دیکھتا ہے: کیش فلو، رسک، ایگزٹ اسٹریٹجی۔ جذبات سے فیصلے نہیں کرتا۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا کہ انویسٹر جذبات سے فیصلہ نہیں کرتا، وہ ڈیٹا دیکھتا ہے۔ فور ایگزامپل، 2 لوگ 10 لاکھ رکھتے ہیں، پہلا گاڑی خرید لیتا ہے، دوسرا رینٹل پراپرٹی میں ڈال دیتا ہے۔ 5 سال بعد فرق آسمان زمین کا ہوگا۔ وائی موسٹ پیپل اسٹے لیفٹ سائڈ،
یہ سب سمجھنے کے بعد سوال آتا ہے، اگر سب واضح ہے تو لوگ بدلتے کیوں نہیں؟ کیوں خوف، سماجی دباؤ، عادت، کمفرٹ زون، ناکامی کا ڈر؟ انسان کا دماغ سیکیورٹی کو ترجیح دیتا ہے، آزادی کو نہیں۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، آپ سیکیورٹی چاہتے ہیں یا کنٹرول، آپ تنخواہ چاہتے ہیں یا کیش فلو۔ یہ فیصلہ نظریاتی نہیں ہے، یہ شناخت کا فیصلہ ہے۔ اب آپ جان چکے ہیں ہر کوادرنٹ کی نفسیات، ان کی طاقت اور کمزوری، اور کیوں لوگ پھنسے رہتے ہیں۔ امیر لوگ ٹیکس کیسے مینیج کرتے ہیں، لیوریج کا اصل استعمال۔ اب تک ہم نے نفسیات سمجھ لی، لیکن صرف سوچ بدلنے سے دولت نہیں بنتی۔ دولت بنتی ہے فائنینشیل انٹیلیجنس سے، اور یہی وہ چیز ہے جو اسکول نہیں سکھاتا۔ فائنینشیل انٹیلیجنس 4 ستونوں پر کھڑی ہے: اکاؤنٹنگ، انویسٹنگ، مارکیٹ انڈرسٹینڈنگ، لا اینڈ ٹیکس۔ اگر ان میں سے ایک بھی کمزور ہو تو دولت عارضی ہوگی۔ زیادہ تر لوگ پیسے کماتے ہیں لیکن اپنی بیلنس شیٹ نہیں جانتے۔ آپ کو صرف ایک سوال سمجھنا ہے، پیسہ آپ کی جیب میں آ رہا ہے یا جا رہا ہے؟ مثال، اگر آپ 2 لاکھ کماتے ہیں اور 1.9 لاکھ خرچ کرتے ہیں تو آپ امیر نہیں ہیں، آپ صرف مصروف ہیں۔ یہ سب سے اہم حصہ ہے، جو جیب میں پیسہ ڈالے، جو جیب سے پیسہ نکالے۔ لیکن اصل دنیا میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ عام غلط فہمی، لوگ سمجھتے ہیں بڑا گھر اثاثہ، نئی گاڑی اثاثہ، لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ پیسہ دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں؟ مثال، آپ نے 1 کروڑ کا گھر خریدا، اگر وہ آپ خود رہ رہے ہیں اور EMI دے رہے ہیں، وہ اثاثہ نہیں، ذمہ داری ہے۔ امیر لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے اثاثہ خریدتے ہیں، پھر اثاثے کی آمدنی سے لگژری خریدتے ہیں۔ غریب لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے لگژری، پھر قرض، پھر پریشر۔ غریب کی کیش فلو، انکم اینڈ ایکسپینس، امیر کی کیش فلو، انکم اسسٹ کیش فلو ایکسپینسز۔ یہ فرق چھوٹا لگتا ہے لیکن یہی زندگی بدل دیتا ہے۔ امپلائے صرف اپنی محنت پر انحصار کرتا ہے، بزنس اونر لوگوں کی محنت استعمال کرتا ہے، انویسٹر بینک کا پیسہ استعمال کرتا ہے۔ آپ کی موجودہ زندگی کی سب سے بڑی وجہ آپ کی انکم نہیں، آپ کی کیش فلو اسٹرکچر ہے۔ اگر آپ وہ بدل دیں تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اب آپ سمجھ چکے ہیں فائنینشیل انٹیلیجنس، اثاثہ اور ذمہ داری کا فرق، کیش فلو اسٹرکچر۔ اب تک ہم نے سیکھا کوارڈرنٹس کی نفسیات، فائنینشیل انٹیلیجنس، اثاثہ اور ذمہ داری کا فرق۔ لیکن اب اصل سوال، آپ کہاں سے شروع کریں؟ کیونکہ معلومات کے بغیر عمل خطرناک ہے، اور عمل کے بغیر معلومات بیکار۔ سب سے پہلی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ جاب چھوڑ دیتے ہیں، پھر بزنس شروع کرتے ہیں۔ یہ خطرناک ہے۔ صحیح راستہ کیا ہے؟ پہلے اسٹیبلٹی، اسسٹ، پھر کریشن۔ کم از کم 6 ماہ کے اخراجات محفوظ کریں، کیونکہ خوف فیصلے خراب کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس سیفٹی نیٹ ہے تو آپ بہتر رسک لے سکتے ہیں۔ آپ کو بی یا آئی کوآرڈینیٹ میں جانا ہے تو نئی مہارتیں سیکھنی ہوگی: سیلز، مارکیٹنگ، نیٹ ورکنگ، فائننس، لیڈرشپ۔ امپلائی کی مہارت کافی نہیں ہوتی، جاب نہ چھوڑیں، سائڈ اسسٹ بنائیں۔ یوٹیوب، آن لائن کورس، ای بک، ای کامرس، سروس سسٹم، فری لانس ٹیم، ایجنسی ماڈل، کنسلٹنگ سسٹم، رینٹل ماڈل، پراپرٹی، مشینری، کار رینٹل۔ گولڈن رول، سائیڈ انکم کو سسٹم میں بدلیں۔ اگر آپ کے بغیر رک جائیں تو وہ ایس ہے، بی نہیں۔ ایگزامپل، اگر آپ فری لانس ڈیزائنر ہیں، خود کام کرنے کے بجائے جونیئر ہائر کریں، آپ کلائنٹس لائیں، ٹیم کام کرے۔ یہ ٹرانزیشن ہے۔ جب پہلا اثاثہ منافع دے تو کیا کریں؟ خرچ بڑھائیں نہیں، ری انویسٹ کریں۔ پروفٹ لو، انکم اسسٹ، اسسٹ کیش فلو، کیش فلو ری انویسٹمنٹ، ری انویسٹمنٹ گروتھ۔ یہی امیروں کا راز ہے۔ قرض کم، ایمرجنسی فنڈ، مہارت اپ گریڈ، سائیڈ بزنس شروع، پہلا اثاثہ، سسٹمائزیشن ٹیم، دوسری انویسٹمنٹ۔
اگر آپ ہر ماہ 2 لاکھ انویسٹ کریں تو 5 سال بعد آپ کی صورتحال مختلف ہوگی، لیکن اگر آپ صرف انتظار کریں تو 5 سال بعد بھی آپ وہیں ہوں گے۔ وقت گزرے گا، سوال یہ ہے آپ کیا بنا رہے ہیں؟ اب آپ کے پاس 5 سالہ روڈ میپ۔ زیادہ تر لوگ فیل ہو جاتے ہیں، یہ حصہ مالی نہیں ذہنی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ سیکھنے آئے تھے یا واقعی بدلنے آئے تھے۔ اب تک ہم نے اسٹرکچر سیکھ لیا، لیکن ایک تلخ حقیقت ہے، زیادہ تر لوگ فیل اس لیے نہیں ہوتے کہ انہیں علم نہیں ہوتا، وہ فیل اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ جذباتی طور پر تیار نہیں ہوتے۔ خوف کی نفسیات، سب سے بڑا دشمن فیئر، پیسہ کھونے کا خوف، لوگوں کی رائے کا خوف، ناکامی کا خوف۔ لیکن سنیں، خوف ختم نہیں ہوتا، خوف منظم کیا جاتا ہے۔ خوف کو کنٹرول کرنے کا طریقہ: ایجوکیشن، اسمال ایکسپیریمنٹ، کیلکولیٹڈ رسک، بیک اپ پلان۔ مثال، کوئی شخص کہتا ہے میں بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں مگر ڈر لگتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ڈر کیوں ہے، سوال یہ ہے کیا آپ نے تیاری کی ہے؟ ناکامی کا نیا مطلب: اگر آپ نے 1 لاکھ لگائے اور 20,000 کا نقصان ہوا، آپ نے 20,000 میں تعلیم خریدی، مسئلہ نقصان نہیں، مسئلہ انا ہے۔ رسک مینجمنٹ فریم ورک: امیر لوگ رسک لیتے ہیں لیکن اندھا رسک نہیں لیتے۔ 4 اصول: نیور رسک واٹ یو کین ناٹ افورڈ ٹو لاس، کیش فلو فرسٹ، ایگزٹ اسٹریٹجی ریڈی۔ مثال، اگر آپ کے پاس 5 لاکھ ہیں تو آپ سب ایک جگہ نہ لگائیں، تقسیم کریں۔ انویسٹر مائنڈ سیٹ میسٹری: انویسٹر کا دماغ مختلف کام کرتا ہے، وہ 3 سوال پوچھتا ہے: ورسٹ کیس کیا ہے، بیسٹ کیس کیا ہے، پرابیبلٹی کیا ہے۔ امپلائی پوچھتا ہے اگر سب غلط ہو گیا تو، انویسٹر پوچھتا ہے اگر سب ٹھیک ہو گیا تو۔ ایموشنل ڈسپلن: مارکیٹ اوپر جائے گی، مارکیٹ نیچے آئے گی، انویسٹر گھبراتا نہیں، وہ پلان پر چلتا ہے۔ آئیڈینٹی شفٹ مومنٹ: جب تک آپ اپنی شناخت نہیں بدلیں گے، آپ کی آمدنی نہیں بدلے گی۔ آپ کو خود سے کہنا ہوگا میں صرف ملازم نہیں ہوں، میں ایک مستقبل کا سرمایہ کار ہوں۔ اب آپ جان چکے ہیں خوف کو کیسے منظم کرنا ہے، رسک کیسے لینا ہے، انویسٹر کی طرح کیسے سوچنا ہے۔ اگر آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھی ہے تو عام ناظر نہیں ہے، آپ وہ شخص ہیں جو اپنی مالی زندگی کو ڈیزائن کرنا چاہتا ہے، اور اب وقت ہے کہ ہم خواب کو ریاضی میں بدل دیں۔ فائنینشل فریڈم فارمولا: مالی آزادی جذبات نہیں ہے، یہ ایک مساوات ہے۔ فارمولا: پیسیو انکم اینڈ منتھلی ایکسپینسز۔ بس جب آپ کی غیر فعال آمدنی آپ کے ماہانہ اخراجات سے زیادہ ہو جائے تو آپ آزاد ہیں۔ مثال، فرض کریں آپ کے اخراجات 2.5 لاکھ روپے ماہانہ آپ کے پاس ہیں۔ رینٹل پراپرٹیز 60,000، آن لائن بزنس 80,000۔ اس کے علاوہ کچھ ایکسٹرا ملا کر 40,000، تو آپ کے پاس ہوگا 1,80,000۔ آپ ابھی آزاد نہیں ہیں لیکن راستے پر ہیں۔ فریڈم کیلکولیشن ایکسرسائزز: اب ناظرین سے کہیں ایک کاغذ نکالیں، اپنے تمام ماہانہ اخراجات لکھیں، اپنی موجودہ پیسیو انکم لکھیں، فرق نکالیں، یہی آپ کا فریڈم گیپ ہے۔ اب ہم مکمل عملی پلان بناتے ہیں۔ 12 ماہ قرض کم کریں، 6 ماہ کا ایمرجنسی فنڈ، نئی مہارت سیکھیں، چھوٹا سائیڈ اسسٹ شروع کریں۔ گروتھ: سائیڈ انکم کو سسٹم بنائیں، پہلا بڑا اثاثہ خریدیں، پروفٹ ری انویسٹ کریں۔ متعدد اثاثے، ٹیم اور آٹومیشن۔ آنکھیں بند کریں، 10 سال بعد آپ کا وقت آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ فیصلہ کرتے ہیں کام کرنا ہے یا نہیں، یہ آزادی ہے۔ جلدی امیر ہونے کا چکر نہ لگائیں، قرض لے کر لگژری نہ خریدیں، بغیر سیکھے انویسٹ نہ کریں، جذبات سے فیصلہ نہ کریں۔ کیمرے کی طرف دیکھ کر کہیں آج آپ کے بعد میں صرف ملازم نہیں ہوں، میں ایک اثاثہ بنانے والا انسان ہوں۔ میں پیسے کے لیے نہیں، پیسہ میرے لیے کام نہیں کرے گا۔ یا تو آپ اگلے 10 سال وہی کریں گے جو آج کر رہے ہیں اور وہی نتائج پائیں گے،
یا آپ آج